بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے قرآن مقدس میں بہت پروقار انداز میں، پروقار اور پرسکون انداز میں بڑے بڑے روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی انتظامات فرمائے اور بہت راہبری کی ہے، ہر حالات میں راہبری کی ہے۔ ہم سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں سب سے زیادہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اپنے گھروں میں، محلوں میں، مساجد میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر جہاں ہم بیٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑھ لیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے اور اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ بہت زیادہ اس پر گفتگو کی ضرورت ہے۔ اکثر بات چیت میں اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ خصوصی طور پر اس کے تذکرے ہوں، لا الہ الا اللہ۔ باری تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ رب العالمین نے یہ انتظامات فرمائے ہیں کہ وعظ کا سلسلہ، تقریر کا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے۔ علماء کرام مسلسل طور پر تقریر وعظ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بھی نہ ہوتا اور یوں ہی زندگی چلتی رہتی تو ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پر گفتگو نہ کرنے کو ملتی، نہ سننے کو ملتی۔ یہ بھی بہت عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے۔ بہت ساری شکلیں امت کو، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عروج کی رکھی ہیں، بلندی کی، خوشیوں کی، عزتوں کی۔ اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ حالات سے بھی بندوں کا عروج ہوتا ہے، امت کا عروج ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام پہ بہت حالات آئے، ہم سب لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہاں حالات میں حوصلہ شکنی نہیں تھی، ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے خبر سنی تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل شوگر کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، بی پی بھی چیک ہونے کی مشین ہے، خون کے اندر کتنی چربی، یہ سب لیول چیک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایمان کی کیفیت تو یہ ہے، یہ عالم ہے کہ نیوز پیپر پڑھنے سے پہلے اس کو چیک کرو اور اس کے بعد پھر چیک کرنا، 15-20 ڈگری ڈاؤن ہو جائے گا۔
یہ کیفیت ہمارے ایمان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور وہاں پر اسلامی یہ سب سے پہلی ریاست ہے زمین پر، اپنا کام بہت فکر کے ساتھ شروع کیا، جاری و ساری رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ جس میں یہودیوں کے ساتھ تمام قبائل مل گئے اور سب سے پہلا حملہ مدینہ منورہ پہ کیا، اور اس سے پہلے حالات بنائیں گے، اور وہ حالات یہ تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے یہ باتیں ہوا کرتی تھی، ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف سب جمع ہو گئے ہیں، اور بہت مشکل مرحلہ ہے، صرف ایک گروپ نہیں ہے، سب کے سب تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، بہت بڑا ایک نظام ہے جو تمہیں شکست دینے کی تیاری میں ہے۔ فخشوہم، ان کو ڈرایا جاتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن وہاں ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ جتنا جتنا ان کو ڈرایا جاتا تھا وہ کہتے تھے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کچھ اور نہیں کہتے، وہ سب کے سب یہ کہتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ یہ تھا ایمانی لیول۔ ہمیشہ یاد رکھو، اصل جو مقابلہ اور جنگ ہوتی ہے وہ نفسیاتی ہوتی ہے، نفسیاتی، انسان کے حوصلے ختم کر دینا، اس کو پست کر دینا۔ جو مسلسل آج یہ نظام چل رہا ہے ذریعہ ابلاغ کے ذریعے، جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے روزانہ ایک نیا بیان ایسا جس سے مسلمان کمزور پڑتا ہے، پست ہوتا ہے، اس کی ہمت ختم ہوتی ہے۔ کہتے بھی ہیں بہت لوگ، مساجد کے منبر پہ ان چیزوں کے سلسلے میں بات ہی نہیں ہوتی، کوئی عالم سمجھاتے بھی نہیں، کہتے بھی نہیں، مسلسل بات ہے۔ قرآن شریف کو اپنا رہنما بناؤ، معلوم ہوگا کہ ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، افراد کی کمی برداشت کی جا سکتی ہے، چل سکتی ہے، اسباب کی کمی چل سکتی ہے، لیکن کثیر تعداد میں افراد اور اسباب ہو اور حوصلہ اور ہمت کی کمی ہو، نہیں چلے گی، وہ ہمیشہ شکست ہی کھائیں گے، وہ قوم ہمیشہ شکست کھائے گی۔ کم افراد پر مشتمل ہو، اسباب کم ہو، لیکن ہمت ہو، حوصلہ ہو، اللہ پر یقین ہو، کوئی اس کو مات نہیں دے سکتا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، اوہو سب جمع ہو گئے ہیں تمہیں مات دینے کے لیے۔ یہ صحابہ کرام کو خبر دی جا رہی ہے، مدینہ منورہ الائنس کا حملہ ہے، الائنس ایک قبیلے کا نہیں ہے، عالمی طور پر، ورلڈ پیمانے پر۔ فخشوہم، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، ان کی ایمانی سطح بڑھ رہی ہے۔ یہ خبریں سن کر، یہ خبریں جو ان تک پہنچ رہی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمیں کسی سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ حالات آئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر ہوا، وہ اس عظیم نعمت کو لے کر لوٹے کہ ان کو کوئی شکست نہ دے سکا، یہاں تک کہ لم یمسسہم سوء، بال بھی بینکا نہ کر سکا، ذرہ برابر کچھ بھی ان کا بگاڑ نہ سکا۔ واتبعوا رضوان اللہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی کیفیات سے، ان کے عمل سے، ان کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عظیم فضل والے ہیں، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی ان کے یہاں نہیں ہے۔ تو اس لیے عظیم فضل حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کا یقین بھی تو بڑا ہونا چاہیے، اس کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھیں۔ تھوڑا سا کوئی خبر سنی یا پڑھی اور اس میں حوصلے کا کم ہو جانا، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے؟ یہ ایمانی افراد کے حوصلے ہوتے ہیں؟ یہ ایمان کو ناپنے کا جیسے بی پی کو چیک کیا جاتا ہے، جیسے کولیسٹرول میں چربی لیول کو چیک کیا جاتا ہے خون کے اندر، تو ان خبروں سے یہ ایمان چیک ہو رہا ہے کہ کس درجے کا ایمان ہے۔ حوصلہ شکنی بالکل نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھو آگے آیت سنو قرآن کریم کی، باری تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو قرآن کریم سے جوڑ دے، اسی کے اندر حال ہے ہمارا آج بھی اور کل بھی، اور اس سے دور رہیں گے تو اس دنیا میں بھی ہم خوف و ہراس کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا پھر کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا جب اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے۔ واضح ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات پر قربان جاؤ۔ کسی سیاسی پارٹی کا اللہ نے نام نہیں لیا، جب اللہ نے لیا نہیں تو ہمیں بھی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا یہ خوف پھیلانے والے کون ہیں؟ یہ شیاطین ہیں، شیاطین۔ کون ہے؟ شیطان۔ اب اگر کسی کو یہ کہنے سے بھی تکلیف ہو تو ہو، اس کی رشتہ داری ہوگی شیطان سے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو یہ کہنے سے بھی تکلیف ہو تو ہو، ان کی رشتہ داریاں ہوں گی، ان کا تعلق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے کا یہ خوف جو پھیلاتے ہیں، یہ دہشت پھیلاتے ہیں اور اہل ایمان کے قدموں کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، اور طرح طرح کی یہ سب چیزیں خبریں پہنچتی ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطانی کام ہے، شیاطین کا کام ہے۔ وہ ڈراتے ہیں، یخوف اولیاء، ان سے کوئی اور نہیں ڈرتا، وہی ڈرتا ہے جو شیطان کی پارٹی کا ہے۔ کون ڈرتا ہے؟ وہی ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ وہی ڈرتا ہے کہ جو شیطان سے مروب ہے، ان سے متاثر ہوتا ہے۔ ایمان والے کے قلوب جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتے، جیسے وہ موافقت کو اپنی ایک اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اگر لوگوں میں تعریف ہو رہی ہے، ایسے ہی وہ مخالفت کو بھی اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ کیوں؟ ایک امت کی بڑی غفلت بیداری میں تبدیل ہو جاتی ہے حالات سے، مخالفتوں سے۔ اگر موافق ماحول ہو تو غفلت کی نیند سو جایا کرتی ہیں افراد اور امتیں، لیکن جب ماحول مخالف ہو تو ان کے اندر وہ کہیں نہ کہیں بلکہ بسا اوقات بیداری کا سبب بنتا ہے۔ محلے میں صرف ایک جگہ پر آگ لگتی ہے، پورے محلے میں شور ہو جاتا ہے، لیکن اس شور کی بنیاد پر اپنے بچاوے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بچے کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے، ایک بوڑھا جو بہت طویل بیمار ہے اس کی بھی کیفیت عجیب ہوتی ہے، ایک عجیب روح پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ آگ لگی ہوئی ہے، کہ یہ آگ ہمارے مکان تک نہ پہنچ جائے۔ محلے میں حالات ہیں، پڑوس میں حالات ہیں، اور سب کی کیفیت عجیب۔ کوئی سامان نکال رہا ہے، کوئی آرام سے سو جاتا ہے؟ نہیں سوتا، چاہے وہ رات کو نیند کا ہی وقت کیوں نہ ہو۔ تو یہ حالات بھی امت کو بیدار کرتے ہیں، یہ حالات بھی جگاتے ہیں اس وقت میں جب غفلت کی موٹی چادر پڑ جاتی ہے امت پر، اس وقت یہ حالات آ کر ان کو بیدار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح کر دیا، فَلَا تَخَافُوهُمْ، اگر تم
ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، کچھ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھا ہے، تو یہ حالات اور ان کے پیچھے یہ جن کی کارکردگیاں نمایاں ہیں اور وہ کام اپنا رات دن کر رہے ہیں، فلا تخافوہم، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وخافونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھ سے ڈرو گے تو اپنا مال بھی صحیح مقام پہ خرچ کرو گے، اپنا وقت بھی صحیح جگہ پر لگاؤ گے، اور اپنی یہ زندگی صحیح مقام پہ کھپاؤ گے، اپنی جوانی کو صحیح لگاؤ گے، نشے سے باز آؤ گے، جوئے سے باز آؤ گے، غلط کاریوں سے باز آؤ گے، زنا سے باز آؤ گے، سٹے بازیوں سے باز آؤ گے، اور ادھر چوراہوں پر وہاں بیٹھ یہاں بیٹھ یہ غلط جتنے بھی وقت ضائع کر رہے ہو، تب وخافونی، جب مجھ سے ڈرو گے اس وقت ان تمام بلاؤں سے بچ جاؤ گے۔ اور حق تو یہی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ڈرنے کا مجھ سے ہی حق ہے، کسی اور سے ڈرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، قرآن شریف کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، اس کی بہت ضرورت ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات میں رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کی جائے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہم اپنی مجلسوں کو درست کریں، اپنی خلوتوں کو درست کریں اور قرآنی پیغامات کو سمجھیں۔ اس سے زیادہ ان حالات میں حوصلہ اور کون سی آیات دے سکتی ہیں، کون سا مضمون دے سکتا ہے؟ سب سے بڑا واعظ تو قرآن کریم ہے، اس سے بڑا واعظ کون ہو سکتا ہے؟ ہر آیت کے اندر ایک نصیحت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نصیحت ہے یہ قرآن کریم، اس سے نصیحت لو، حوصلہ اور ہمت رکھو۔ یہ جتنی بھی خبریں پہنچتی ہیں ان خبروں سے ان حوصلوں کو پست نہ کرو، بلکہ ایک سچی خبر تمہارے پاس موجود ہے، اس سچی خبر کو بھی کبھی پڑھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، نگاہوں کے سامنے سے گزار لیا کرو، جس کے ہر صدی میں ہر دن ڈنکے بجتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس سچی خبر کا پتہ دیتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اس سچی خبر کا پتہ دیتا ہے، رات کا یہ اندھیرا عالم پہ چھاتا ہے تو اس سچی خبر کی اطلاع ہوتی ہے، اور دن میں اجالا چھا جاتا ہے، اللہ کے نور سے منور ہو جاتی ہے، تو اس سچے خبر کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو وہ 1450 سال سے جس سچی خبر کا ڈنکا سورج بجائے، آسمان بجائے، زمین بجائے اور پورے عالم میں اس کا ڈنکا ہو، اے ایمان والو اس سچی خبر کو بھی کبھی پڑھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، آنکھوں کے سامنے سے گزار لیا کرو، وہ قرآن کریم ہے۔ باری تعالیٰ نے کس چیز کا بیان اس میں نہیں رکھا؟ تمام راہبری، ہر شعبے میں راہبری ہے، خواہ وہ تجارت کا ہو، زراعت کا ہو، اخلاقیات کا ہو، معاملات کا ہو، عبادات کا ہو، عقائد کا ہو، ان تمام میں راہبری قرآن کریم کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بہت ضرورت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کے جو مضامین ہیں اور جو لا الہ الا اللہ کے معانی ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، کبھی ان پر غور کریں کہ آخر یہ کلمہ ہے کیا ہے، اس کے اندر کون سی قوت ہے جو یہ میزان عمل میں بھی بھاری ہوگا، کون سی طاقت ہے اس کلمے کے اندر کہ اگر 70-80 سالہ کوئی مشرک اور کافر اس کو پڑھے تو اس کے تمام گناہوں کو یہ نیست و نابود اور کافور کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ کیا طاقت اس کلمے کے اندر ہے؟ کبھی اس پر غور کرو بیٹھ کر۔ کیا اس کلمے کو پڑھنے والے کبھی پست ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کریم کہہ رہا ہے تم تو ہمیشہ سر بلند رہو گے، عزت سے رہو گے، گرچہ اس کلمے کے تقاضوں کو پہچانو، حقیقت کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اس وقت بالکل امکانات ہیں 100% کے بیمار ٹھیک ہوگا، لیکن کب؟ دوائی بھی لے، پرہیز بھی کرے، اس وقت میں وہ ہوگا۔ جو ہدایات ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے، حکماء کی طرف سے، اس پر عمل کرے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ
یہ سب بادشاہ جو تمہیں نظر آتے ہیں، یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، یہ امریکہ کا بادشاہ ہے، یہ چین کا بادشاہ ہے، یہ سب بادشاہ تو اللہ نے بٹھا رکھے ہیں، اصل تو ملکوں کا مالک خود اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تم عزت اور ذلت کی باغڈور کس کے ہاتھ میں سمجھ رہے ہو؟ یہ سب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عزت کا تاج پہنانے والا ہے، وہی ذلت کے گڑھے میں ڈالنے والا ہے، وہی مریضوں کو شفا دینے والا ہے، اور وہی بہت صحت مندوں کو مریض کرنے والا ہے، وہی بڑے بڑے فرعونوں کو غرق کرنے والا ہے، اور وہی بادشاہوں کی بادشاہت دینے والا اور ان سے چھیننے والا ہے۔ یہ سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا یقین رکھو، اس کلمے کو اپنی عزت گردانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا ایک ایسا گم شدہ تاج سمجھو کہ وہ تاج ہمارے سر پہ رکھا جائے، ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اس دنیا کے اندر ہمیں زندگی میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کسی کی مخالفت ہو سکتی اور نہ کوئی اتنے دشمن ہو سکتے، لیکن آپ کامیاب رہے، کس راہ پر چل کر کامیاب رہے، ہوش کی آنکھوں سے اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا کہ اتنی بڑی مخالفت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، آخر ان کے طرز کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا۔ وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے اس امت مسلمہ کے لیے۔ باری تعالیٰ قرآن کریم کو ہم سب کے لیے ایسے وقت میں کہ جو مایوسی کا وقت ہو اور مایوسی چھا رہی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم سب کے لیے ایک رحمت کی رسی بنا دے، اور ہم سب ان کو رحمت کی رسی سمجھ کر ان کا سہارا لینے والے بن جائیں، تو اس مایوسی کے کنویں سے آج بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔